دنیا کی تاریخ اگر غور سے دیکھی جائے تو طاقت کی بنیادیں کبھی تلوار، کبھی توپ، کبھی سونا اور آج کے دور میں سب سے خطرناک اور فیصلہ کن شے تیل بن چکی۔ تیل وہ خاموش طاقت ہے جو میز پر بیٹھے فیصلوں کو بدل دیتی ہے، جنگوں کے نقشے بناتی ہے، حکومتوں کو گراتی ہے اور بعض اوقات پورے ملکوں کو زندہ لاش بنا دیتی ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں کہ جن ممالک کے نیچے تیل ہے ان کے اوپر ہمیشہ نظریں رہتی ہیں، اور جن کے پاس یہ دولت نہیں وہ یا تو محتاج بنتے ہیں یا پھر خاموش تماشائی۔ دنیا میں کس ملک کے پاس کتنا تیل ہے اور وہ راحت ملک ہے یا وبال ملک، اسی کے اوپر اس ویلاگ میں روشنی ڈالی جائے گی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، کہانی کا آغاز وینزویلا سے لے کے دنیا کے دیگر ممالک تک پھیلا ہوا ہے، لیکن وینزویلا آج دنیا میں سب سے زیادہ ثابت شدہ تیل کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق وینزویلا کے نیچے 300 ارب بیرل سے زائد تیل موجود ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو کئی سپر پاورز کو جنم دے سکتی تھی، مگر وینزویلا اس دولت کے بوجھ تلے دب کے رہ گیا۔ وہاں کا تیل زیادہ تر بھاری نوعیت کا ہے، جسے نکالنا، صاف کرنا اور عالمی منڈی تک پہنچانا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے سرمایہ چاہیے۔ برسوں تک وینزویلا امریکہ کو تیل بیچتا رہا، بعد میں چین اور روس اس کے بڑے خریدار بنے، مگر جیسے ہی سیاست بدلی، پابندیاں لگیں اور یہی تیل وینزویلا کی گردن میں رسی بن گیا۔ ایک ایسا ملک جس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا تیل کا خزانہ ہے، وہاں عوام روٹی، دوا اور بجلی کے لیے ترسنے لگے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے سمجھا کہ تیل ہمیشہ طاقت نہیں بنتا، کبھی کبھی یہ سب سے بڑی کمزوری بھی بن جاتا ہے، اور امریکہ نے اسی کو کمزوری بنایا۔ اس کے بعد نگاہ سعودی عرب پہ جاتی ہے، جو دنیا میں تیل کے ذخائر کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ سعودی عرب کے پاس تقریباً 260 ارب بیرل تیل موجود ہے، مگر فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ سعودی عرب نے تیل کو صرف پیسہ بنانے کا ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ اسے عالمی سیاست میں اثر و رسوخ کی کنجی بنا لیا۔ امریکہ، چین، جاپان، جنوبی کوریا اور یورپ کی بڑی معیشتیں سعودی تیل پہ انحصار کرتی ہیں۔ اوپیک میں قیمتیں بڑھیں یا گریں، اکثر دنیا کی نظریں ریاض کے اوپر ہوتی ہیں، مگر سعودی عرب یہ جانتا ہے کہ تیل ہمیشہ نہیں چلے گا، اسی لیے وہ آہستہ آہستہ اپنی معیشت کو تیل سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہاں تیل طاقت بھی ہے اور ایک وقتی سہارا بھی۔ تیسرا بڑا کھلاڑی ایران ہے۔ ایران کے پاس تقریباً 150 ارب بیرل تیل موجود ہے، اور یہ تیل ایران کو خطے میں قدرتی برتری دیتا ہے، مگر اسی نے ایران کو عالمی مہاجرائی کا مرکز بھی بنایا۔ ایران چین، بھارت اور کچھ یورپی ممالک کو تیل بیچتا رہا، مگر پابندیوں نے اس کی کمر توڑ دی۔ ایران کے لیے تیل صرف دولت نہیں بلکہ مزاحمت کا ہتھیار بھی ہے، اور ہر پابندی کے جواب میں یہی تیل کسی نہ کسی شکل میں دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ ایران کو مکمل طور پر الگ تھلگ کرنا آسان نہیں ہے۔ چوتھا نام عراق کا ہے، جس کے پاس 145 ارب بیرل کے قریب ذخائر ہے۔ عراق وہ ملک ہے جہاں تیل زمین کے نیچے ہے اور جنگیں زمین کے اوپر۔ عراق کا تیل چین، بھارت اور دیگر ممالک کو جاتا رہا، مگر دہائیوں کی جنگوں نے اس دولت کو عوام کے لیے فائدے کی بجائے زخم بنا دیا۔ وہاں تیل نے خوشحالی نہیں دی، بلکہ بیرونی طاقتوں کو راستہ دیا کہ وہ مداخلت کریں، نظام بدلیں، ملک کو غیر مستحکم رکھیں۔ انہوں نے رکھا، اور اس کا مستقبل سب کے سامنے۔ پانچواں بڑا تیل رکھنے والا ملک روس ہے۔ روس کے پاس 107 ارب بیرل کے قریب ذخائر موجود ہیں۔ آپ کو کچھ وضاحتوں کے طور پہ بہت سارے جو چارٹس دکھائی دیں گے جس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ اس ملک کے پاس اتنے ذخائر ہیں۔ یہ ہر سال آنے والے اعداد و شمار میں چیزیں اوپر نیچے جاتی ہیں، جس سے معلوم پڑتا ہے کہ کہیں تیل کے ذخائر کے حوالے سے جو پہلے نشاندہی کی تھی اس کے اندر کچھ چیزیں تبدیلی میں نمایاں ہوئیں۔ یہ وہ چارٹ ہے جو معتبر مانا جاتا ہے۔ اگر اس ملک کو دیکھا جائے تو روس نے اپنی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون بنایا۔ یورپ روسی توانائی پہ انحصار کرتا رہا، اور روس نے انحصار کو سیاسی دباؤ کے اندر بدلا، مگر یوکرین جنگ کے بعد پابندیوں نے دکھا دیا کہ توانائی کی طاقت بھی عالمی نظام کے سامنے مکمل ڈھال نہیں بن سکتی۔ چھٹے نمبر پر کویت ہے، ایک چھوٹا سا ملک، مگر اس کے پاس 101 ارب بیرل کے قریب تیل موجود ہے۔ کویت کی کہانی بتاتی ہے کہ تیل دولت ضرور ہے، مگر حفاظت کی ضمانت نہیں۔ 1990 میں عراق نے حملہ کیا اور پوری دنیا نے دیکھا کہ تیل کس طرح جنگ کا جواز بن گیا۔ ساتواں نام متحدہ عرب امارات کا ہے، جس کے پاس تقریباً 98 ارب بیرل تیل موجود ہے، اور یو اے ای نے تیل کو صرف دولت نہیں بلکہ مستقبل میں سرمایہ کاری کا ذریعہ بنایا۔ وہاں تیل نے طاقت کو جنم دیا کیونکہ اس پر مکمل انحصار نہیں رکھا گیا۔ دبئی اور ابوظہبی اس بات کی مثال ہے کہ تیل کو عقل کے ساتھ استعمال کیا جائے، بیچا جائے، فورن پالیسی ترتیب دی جائے تو وہ نعمت بن جاتا ہے۔
8वां नंबर امریکہ کا ہے۔ امریکہ کے پاس اگرچہ ذخائر نسبتاً کم ہے، مگر شیل آئل انقلاب نے اسے توانائی کی دنیا میں دوبارہ بادشاہ بنایا۔ امریکہ نہ صرف تیل پیدا کرتا ہے بلکہ عالمی نظام کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ تیل وہاں طاقت کا صرف ایک پہلو ہے، اصل طاقت فیصلہ سازی میں ہے۔ 9ویں نمبر کے اوپر لیبیا۔ لیبیا کے پاس تقریباً 48 ارب بیرل تیل موجود ہے۔ قذافی کے دور میں یہ تیل ریاست کی طاقت تھا، مگر اس کے بعد یہی تیل خانہ جنگی کی وجہ بنا۔ یورپ لیبیا کے تیل پہ نظر رکھتا رہا اور ملک اندر سے ٹوٹتا چلا گیا۔ 10ویں نمبر پہ نائجیریا ہے۔ نائجیریا کے پاس 37 ارب بیرل کے قریب ذخائر ہیں اور افریقہ کے کئی ملک تیل بیچتا تو ہے، مگر بدعنوانی، شورش اور غربت نے یہ ثابت کیا کہ یہ زمین سے نکلنے والا تیل عوامی خوشحالی کی ضمانت نہیں ہو سکتا۔ ان 10 ممالک کی کہانیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور الگ تھلگ بھی ہیں۔ کہیں آپ کو لگے گا تیل طاقت بنا، کہیں لعنت بنا، کہیں جنگ کا سبب بنا، کہیں سفارتکاری کا ہتھیار بنا۔ وینزویلا اس فہرست میں سر فہرست ہو کر بھی سب سے زیادہ غیر محفوظ دکھائی دیا، جبکہ کچھ ممالک کم ذخائر کے باوجود زیادہ مضبوط دکھائی دیے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو دنیا کو حیران کرتی ہے کہ اصل طاقت زمین کے نیچے دفن تیل میں نہیں بلکہ اس سوچ میں ہے جو اس دولت کو سنبھالتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیل آج بھی دنیا کو چلاتا ہے اور دنیا آج بھی اسی کے ہاتھوں چلتی ہے۔ اگر ہم اسی تسلسل کو آگے بڑھائیں تو ایک تلخ حقیقت ابھر کے سامنے آتی ہے کہ وہی قدرتی خزانہ جو کبھی مشرق وسطیٰ اور خلیجی ریاستوں کے لیے طاقت، وقار اور عالمی اثر و رسوخ کی علامت تھا، وہ وقت کے ساتھ بڑی طاقتوں کے سامنے کمزوری میں کیسے بدلتا چلا گیا۔ ابتدا میں تیل نے ان ریاستوں کو دولت دی، جدید شہر دیے، شاہی محلات دیے، اسلحہ دیا، عالمی سیاست میں ایک نشست بھی دی، مگر اسی دولت نے ان کے گرد ایسے مفادات کی دیوار کھڑی کر دی جس کے پیچھے فیصلے ان کے نہیں رہے بلکہ وہ طاقتیں رہیں جو اس تیل کی سب سے بڑی خریدار اور محافظ بن کے سامنے آئی۔ جوں جوں تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں سیاسی ہتھیار بنی، ان ریاستوں پر دباؤ بڑھتا گیا۔ کبھی انسانی حقوق کے الزامات لگتے رہے، کبھی جمہوریت کے نام پہ تنقید ہوتی رہی، کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بہانہ بنا، اور عراق اس سب کی واضح مثال ہے، جہاں تیل کی دولت کو آمریت، کیمیائی ہتھیاروں اور عالمی سلامتی کے خطرے سے جوڑ کے پورا ملک ملبے میں بدل دیا گیا۔ الزام یہ تھا کہ صدام حسین کے پاس ممنوع ہتھیار ہے، مگر جنگ کے بعد نہ ہتھیار ملے، نہ استحکام آیا، صرف تیل رہا جو عالمی کمپنیز کی ترجیحات میں شامل ہو گیا۔ لیبیا میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ قذافی نے تیل کی بدولت ایک خود مختار بیانیہ قائم کرنے کی کوشش کی، افریقہ میں آزاد کرنسی کی بات کی، مغرب سے فاصلے بڑھائے، ملک کو ترقی کی راہوں پہ گامزن کیا، پر کیپٹا انکم میں اضافہ ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انسانی حقوق اور عوامی بغاوت کے نام پہ نیٹو کی بمباری ہوئی، ریاست ٹوٹ گئی اور تیل کے کنویں آج بھی ہیں مگر ریاستی گرفت نہیں ہے۔ شام میں تیل کم تھا مگر جغرافیہ اہم تھا۔ وہاں جنگ نے ثابت کیا کہ وسائل سے زیادہ اہم یہ ہے کہ بڑی طاقتوں کے مفادات کہاں ٹکراتے ہیں۔ خلیجی ریاستیں براہ راست جنگ سے تو بچ گئیں مگر انہیں بھی کمزوری مختلف شکلوں میں بھگتنا پڑی۔ کبھی تیل کی قیمتیں گرا کے معاشی دباؤ ڈالا گیا، کبھی اسلحے کے معاہدوں کے ذریعے دفاع کو مہنگا بنا دیا گیا، کبھی علاقائی تنازعات میں ایک فریق بننے پر مجبور کیا گیا۔ یمن کی جنگ ہو یا ایران کے ساتھ کشیدگی، ہر جگہ تیل پیدا کرنے والی ریاستیں براہ راست یا بالواسطہ قیمت ادا کرتی نظر آئیں۔ اس کے برعکس اگر ہم ان ریاستوں کو دیکھیں جو ترقی کر گئیں یا کم از کم اپنے وسائل کو کمزوری نہیں بننے دیا گیا تو تصویر مختلف ہے۔ ناروے کے پاس بھی تیل ہے مگر وہاں تیل کو سیاست سے الگ رکھا گیا، مضبوط ادارے بنائے گئے، خود مختار فنڈ قائم ہوا اور آنے والی نسلوں کے لیے دولت محفوظ کی گئی۔ ریاست نے تیل کو طاقت کے نشے کی بجائے نظم و ضبط کے ساتھ استعمال کیا۔ ملائیشیا اور انڈونیشیا نے بھی قدرتی وسائل کے ساتھ صنعت، تعلیم اور انسانی سرمایہ پہ توجہ دی۔ اس لیے وہ صرف خام مال بیچنے والی ریاستیں نہیں۔ اصل فرق یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ تیل کو ریاستی حکمت عملی کا مرکز بنایا جائے یا اسے ایک ذریعہ سمجھا جائے۔ جن ریاستوں نے تیل کو سب کچھ سمجھا وہ عالمی طاقتوں کے لیے آسان ہدف بن گئیں۔ ان پر حملے کبھی براہ راست ہوئے، کبھی پابندیوں کی صورت میں ہوئے، کبھی اندرونی انتشار کو ہوا دے کے ہوئے، اور جنہوں نے تیل کے ساتھ ادارے، قانون، تعلیم اور متنوع معیشت کھڑی کی وہ عالمی دباؤ کے باوجود اپنے فیصلوں میں نسبتاً آزاد رہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں تیل طاقت سے کمزوری میں بدلتا ہے۔ جب ریاست اپنی بقا کو صرف ایک وسیلے سے جوڑ دے تو وہ وسیلہ اس کی رگ بن جاتا ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ رگ پہ ہاتھ رکھ کے پورے جسم کو کیسے بے بس کیا جاتا ہے۔ اگر اسی بیانیے کو وینزویلا تک لے جایا جائے تو وہاں ایک نہایت نازک اور خطرناک موڑ سامنے آتا ہے، کیونکہ وینزویلا محض ایک ریاست نہیں بلکہ تیل کی سیاست کا وہ تجربہ گاہ ہے جہاں طاقت، مزاحمت اور عالمی مفادات کھلے عام آمنے سامنے تھے۔ وینزویلا کے صدر کی گرفتاری اور پھر وہاں سے منتقلی اور پھر اقتدار کو کمزور کرنے کی مسلسل مہم
یہ سب کسی ایک واقعے سے زیادہ ایک طویل منصوبے کا حصہ تھا، ایسا منصوبہ جس کا مرکز وہی پرانا وسیلہ یعنی تیل۔ وینزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں، مگر یہ دولت برسوں سے اس کے لیے طاقت کی بجائے عذاب بنی ہوئی ہے۔ امریکہ نے ابتدا میں الزام لگایا کہ وینزویلا میں جمہوریت پامال ہو رہی ہے، پھر کرپشن، پھر منشیات، اور آخرکار یہ بیانیہ بنایا گیا کہ موجودہ قیادت خطے کے لیے خطرہ ہے اور منشیات کے کارٹل کی سربراہ ہے۔ پابندیاں لگیں، تیل کی برآمدات روکی گئی، معیشت کا گلا گھونٹا گیا اور عوامی بدحالی کو ایک اخلاقی جواز کے طور پہ پیش کیا گیا تاکہ جب صدر کو ریموو کیا جائے تو عوامی طور پہ بغاوت نہ اٹھے۔ اگر ہم فرض کریں کہ وینزویلا کی قیادت ہٹا دی گئی ہے، عملی طور پہ وینزویلا بے اختیار ہے، تو اس کے بعد کا منظرنامہ نہایت واضح اور سبق آموز ہے۔ سب سے پہلے ایک عبوری حکومت کا خاکہ سامنے آئے گا جسے عالمی برادری کا فوری اعتراف ملے گا۔ جمہوریت کی بحالی کے وعدے ہوں گے، انتخابات کے اعلان ہوں گے اور ساتھ ہی تیل کے شعبے میں اصلاحات کے نام پہ دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب امریکی اور مغربی توانائی کمپنیز جو برسوں سے باہر کھڑی تھیں وہ دوبارہ وینزویلا میں داخل ہو جائیں گی۔ امریکہ کے ممکنہ کنٹرول کا مطلب براہ راست قبضہ نہیں ہوگا بلکہ فیصلوں کے اوپر گرفت ہوگی۔ تیل کی قیمت، تیل کی پیداوار، برآمدی سمت اور معاہدے سب کچھ ایسے ڈھانچے میں ڈھالے جائیں گے جو واشنگٹن کے مفادات سے ہم آہنگ ہوں گے۔ چین اور روس جو وینزویلا میں سرمایہ کاری کر چکے ہیں بتدریج پیچھے دھکیل دیے جائیں گے یا نئے معاہدوں کے نام پہ ان کا کردار محدود کر دیا جائے گا۔ یوں ایک بار پھر تیل عالمی طاقتوں کے درمیان شطرنج کی بساط بن جائے گا اور داخلی سطح پہ وینزویلا کو وقتی ریلیف ضرور مل سکتا ہے، ڈالر کی آمد بڑھے گی، مارکیٹ میں اشیاء واپس آ سکتی ہیں، مگر یہ خوشحالی پائیدار نہیں ہوگی کیونکہ ریاست کی خود مختاری اس قیمت پر بحال نہیں ہوتی جس قیمت پر معیشت کو سہارا دیا جائے۔ عوام کے لیے سوال یہ ہوگا کہ کیا روٹی کے بدلے فیصلہ سازی بیچ دی گئی ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں تیل ایک بار پھر طاقت کی بجائے کمزوری بنا، اور یہ منظرنامہ ہمیں واپس اسی مرکزی حقیقت کی طرف لے آتا ہے کہ تیل رکھنے والی ریاستیں جب مضبوط ادارے، خود مختار خارجہ پالیسی اور متنوع معیشت قائم نہیں کرتی تو ان کا انجام مختلف نہیں ہوتا۔ عراق، لیبیا اور اب وینزویلا، سب کی کہانی میں فرق کم اور مماثلت زیادہ ہے۔ الزامات بدلتے ہیں، جواز بدلتے ہیں، مگر نتیجہ ایک جیسا رہتا ہے، ریاست کمزور، وسائل طاقتور اور فیصلے کہیں اور یہی وہ سبق ہے جو دنیا کی ہر تیل رکھنے والی ریاست کے لیے خاموش وارننگ ہے۔ تیل اگر ہاتھ میں ہو مگر سمت کا اختیار نہ ہو تو وہ نعمت نہیں، ایک ایسی زنجیر بنتا ہے جو بظاہر سونے کی ہوتی ہے مگر آخرکار ہاتھ باندھ دیتی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔